Assalamu alaikum warahmatullah. In today's video, we are going to look at the basic subjects we study in our schools and how we can learn and study them more effectively using some really good tips, method, and techniques which can help us study 10x better or even more. Let's begin. Bismillah. कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के लिए एक क्रंच्ड बॉल की तरह होती है जो कि हमारे दिमाग के लिए टेक इन करना सिर्फ उस वक्त मुमकिन होता है जब तक हम खुद उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ खोल ना लें। हम इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स को समझ कर ही उसे जहन में बिठा सकते हैं एंड देन अपनी अपनी मेमोरी और एबिलिटी के मुताबिक उस इन्फॉर्मेशन को फोल्ड अप करके एक चिप की तरह दिमाग की मेमोरी में फ़िट कर देते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े वी कैन आइडेंटिफाई द चिप, ओपन इट अप, यूज़ एंड रिकॉल द इन्फॉर्मेशन. This is my theory for how I believe we attain information and learn knowledge. लेकिन कोई भी नॉलेज गेन करने से पहले हमारे ख़ुद के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम खुद किस टाइप के लर्नर्स हैं और हम खुद नॉलेज को गेन कैसे कर सकते हैं. फॉर द रिसर्च आई नो दे आर 4 kinds ऑफ लर्नर्स. 1. द विजुअल लर्नर्स जो कि कोई भी चीज़ देखे बगैर उससे समझ नहीं पाते. द सेकेंड आर ऑडियो लर्नर्स जो कि हर चीज़ सुनकर सही से समझ सकते हैं. And then third we have kinesthetic learners जो कि इस bee की तरह all they need is buzz around and then they can learn. And at last we have read and write learners जो कि कुछ भी लिखे बगैर सीख नहीं पाते. I believe कि हम सब स्टूडेंट्स इन सब लर्निंग मेथडोलॉजीज से मिलकर ही सीख सकते हैं, किसी एक से नहीं. एक मेथड किसी दूसरे मेथड के मुकाबले में हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इन सब की डोमेन में जाकर इन्हें समझना और इनसे फ़ायदा उठाना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है. टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, यूजुअली हमारे स्कूल्स में सिर्फ रीड एंड राइट मेथड से ही हमें सिखाया जाता है, इसलिए वे आर बेसिकली इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस मेथड. लेकिन अब खुद से डिस्कवर करें कि आपको कौन सा मेथड पसंद है, बिकॉज ऑल दीज मेथड्स आर जस्ट लाइक चेरी ऑन द टॉप टू द रीड एंड राइट मेथड वी आर ऑलरेडी इंक्लाइंड टू. और उसके बाद ये जानें कि आपको कौन सा मेथड पसंद है, फॉलो इट, यूज़ इट एंड मेक योर स्टडीज़ इवन बेटर. Okay, so that's it for the theory and now we're going to look at individual subject study. First up is Urdu. اردو ہماری قومی زبان ہے تو سب سے پہلے تو اسے دل سے پڑھیں. ہماری بک میں ہمارے پاس اسباق ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہو. اسباق کی سٹوری کو سمجھیں، سٹوری لائن بنائیں اور اسے دل میں بسائیں. پھر ہمارے پاس نظمیں ہیں جو کہ ہم کی بک سے ان کا رٹا لگا کر ان کے اشعار کی تشریح کرنا آسان سمجھتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہ کریں. کی بک یوز ضرور کریں، لیکن کی بک اور بک دونوں کو ملا کر ان دونوں میں سے پوائنٹس لے کر اپنے خود کے نوٹس بنائیں. جنرلائزڈ پوائنٹس جو کہ آپ مرکزی خیال میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اشعار کی تشریح میں بھی. یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف آل ان ون. جائے اس کے کہ آپ 2 پیج کی اشعار کی تشریحات یاد کریں، آپ سمپل پوائنٹس لکھ لیں کہ اپنے نوٹس میں کہ آپ نے ایک شعر کی تشریح میں کون سے پوائنٹ کو ٹچ کرنا ہے. وہ نہ صرف آپ کے ایک شعر کی تشریح میں کام آئیں گے بلکہ کسی اور شعر کی تشریح میں بھی کام آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اقوال، کوٹیشنز اور وہ اشعار جو کہ آپ شعر کی تشریح میں لکھتے ہوئے یوز کرتے ہیں انہیں بھی نوٹ ڈاؤن کریں اور ویسے ہی ریوائز کریں اور یاد کریں. اس کے بعد خلاصہ. سب سے پہلے تو خلاصے کے اہم نکات اپنے ذہن میں لکھیں اور اپنی بکس پر لکھیں اور انہیں یاد کریں. اور بجائے اس کے کہ آپ خلاصے کو بھی پیراگرافس کی صورت میں لکھیں، آپ خلاصے کو بھی پوائنٹس میں لکھیں اور ان پوائنٹس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ فار ایگزامپل میرا یہ خلاصہ ہے، میں نے اس کے 15 پوائنٹس بنائے ہیں تو میں اس خلاصے کے 15 پوائنٹس کو ہی پیپر میں لکھوں. جیسا کہ یہ چیپٹر تشکیل پاکستان بہت لمبا، لینتھی اور مشکل تھا، آئی جسٹ کنورٹڈ انٹو پوائنٹس. جتنے بھی ہمارے پاس ڈیٹس اور تاریخ ہیں ان کو میں نے علیحدہ کلر کوڈ سے ہائی لائٹ کیا، جو مشکل الفاظ اور نام ہیں ان کو ایک علیحدہ کلر کوڈ سے ہائی لائٹ کیا اور انہیں یاد کیا اینڈ اٹ ریئلی ہیلپڈ. بجائے اس کے کہ آپ آدھا گھنٹہ رٹا لگاتے رہیں، 5 منٹ میں آپ ایک چیز کو ریڈ کریں، 5 منٹ میں آپ اس میں سے مین پوائنٹس نکالیں اور 5 منٹ میں ان مین پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر انہیں ریوائز کریں. اس سے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہوگا. ایڈ آن کوٹیشنز اور حوالے کے اشعار کو بھی ایزی نہ لیں، انہیں بھی لکھیں اور یاد کریں. رٹا مارنے کے بجائے ایک بار لکھ لینا، پوائنٹس بنا کر ریپیٹ کر لینا، یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اس سے آپ کو کانفیڈنس بھی ملے گا اور پریکٹس بھی ہو جائے گی. نیکسٹ اپ وی ہیو اور سبجیکٹ انگلش، جس سے زیادہ تر بچے ڈر جاتے ہیں، بٹ آئی گارنٹی یو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ دا ٹیکنیک. اردو کی طرح انگلش بھی سٹوریز ہیں، تو سٹوری کو یاد رکھیں اور اس کو دل کے قریب لے کر آئیں، دل سے پڑھیں. جیسے کہ یہ ناول مسٹر جپس، میں خود بھی یہ سوچا کرتی تھی کہ وائی آر وی ایون ریڈنگ دس ناول، دس از جسٹ یوز لیس اینڈ ڈز ناٹ میک سینس. لیکن ایسا نہیں ہے، مجھے خود اس ناول سے بہت فائدہ ہوا. بات یہ کہ اس ناول کو ہم یاد کیسے رکھیں، تو آئی تھینک مائی ٹیچر جنہوں نے ہمارے لیے
اس کو یاد رکھنا بہت آسان بنا دیا ہے. شی ڈیوائڈیڈ دا ناول انٹو 3 کیٹیگریز، جس میں مسٹر چپس کی اپنی لائف ڈسکس ہو رہی تھی، اس کا ایک علیحدہ کالم ہم نے بنا لیا. ان کی لائف میں کون کون سے، ان کے اسکول میں یعنی کون کون سے ہیڈس تھے اور ان کی کیا کیا ڈیٹس تھیں، وہ علیحدہ کالم بنا لیا. اور اس کے بعد مسٹر چپس کے ریلیٹڈ ان کے اسٹوڈنٹس، ان کا تعلق ان سے کیا تھا، کیا کیا انسیڈنٹس ہوئے اور ان کی ڈیٹس کیا تھیں، ان سب کا ہم نے ایک علیحدہ کالم بنا لیا. تو اسی طرح کالمس میں ڈیوائڈ کر کے ان کو یاد کر لینا ہمارے لیے زیادہ ایزی ہو گیا، اینڈ دیٹس دا کی. اسی طرح ہمارے پاس ہیروز تھے جنہیں یاد رکھنا بہت مشکل تھا، جیسا کہ لوئی پیسچر. تو ہم نے کیا کیا، سمپل اس پورے چیپٹر کو سمرائز کیا اور اس کے پوائنٹس بنائے اور ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا، مین ڈیٹس اور جو بھی مین ایونٹس ہوئے تھے ان سب کو ہائی لائٹس کیا اور انہیں بار بار ریپیٹ کیا اور ریوائز کیا. اس طرح ہمیں پورا چیپٹر یاد ہو جاتا ہے اور ہمیں سارے مین پوائنٹس کلیئر رہتے ہیں. نوٹنگ ڈاؤن دا مین ایونٹس اینڈ دین ریپیٹنگ از دا کی. دس از ایکچولی کالڈ فلیش کارڈ ٹیکنیک اینڈ اٹ ورکس فار ایوری سبجیکٹ، ایون انگلش. نیکسٹ اپ وی ہیو میتھس، اینڈ آئی ایم ناٹ دا اسٹوڈنٹ جس کو ایک ہی بار میتھس کا کوئی کویشچن سمجھ آ جاتا ہے. سو فار می ٹو ایکسیل ان میتھس، پریکٹس از دا کی. جتنی بار ہو سکے، میں نے تو صرف میتھس میں پریکٹس ہی کی ہے، اس کو دل سے پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ایک سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جس کو میتھس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو سب سے پہلے اپنے آپ کے دماغ میں فارمولاز کو کلیئر رکھیں. جتنی بار ہو سکے، بے شک جتنا بھی ٹائم لگے، ایون اف یو ہیو ٹو رائٹ ایچ اینڈ ایوری فارمولا 20 to 25 ٹائمس، ڈو اٹ. جتنا زیادہ آپ اپنے دماغ میں اپنے میتھڈ کو کلیئر رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ آسانی سے آپ پرابلمس کو سالو کر سکیں گے اور کویشچنس کو آنسر کر سکیں گے. ون تھنگ دیٹ ریئلی ہیلپ می واز میکنگ اے میتھس پریکٹس نوٹ بک، جس میں بس پریکٹس اینڈ پریکٹس ہی کی ہے. اس میں جتنی بار ہو سکے فارمولاز کو بار رائٹ ڈاؤن کیا، ان کو لکھا، اور کچھ ایسے فارمولاز جو کہ شاید ہمارے لیے کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں ان کو بھی لکھا، اور ایسے کویشچنس جو کہ بہت کمپلیکس ہو جاتے ہیں اور ان کو سالو کرنا اور ایچ اسٹیپ کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے تو ان کے بھی فلیش نوٹس بنا لیے اور ان کو بھی پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیا اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا. یہ بھی پریکٹس میں بہت ہیلپ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ نوٹس، امپورٹنٹ فارمولاز جتنی بار لکھیں اتنا کم ہے. ڈیریویشن اور انٹیگریشن میں تو ہم سب کو کنفیوژن رہتی ہے، تو اس طرح کے سب ٹاپکس کو سائڈ بائی سائڈ لکھیں تاکہ وہ دونوں آپ کے دماغ کے لیے سیپریٹ ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں اور آپ کو سمجھ آ جائیں. دس ہیلپس اے لاٹ اینڈ دس از ایکچولی دا کی فار میتھس. نیکسٹ اسٹیپ، کیمسٹری مائی بیلوڈ. آپ اس سبجیکٹ میں کبھی بھی ایکسل نہیں کر سکتے جب تک آپ اسے دل سے نہیں پڑھیں گے. اور آئی نو کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کے دل کو کبھی اچھے نہیں لگتے اور آپ کبھی بھی ان کو اپنے دل میں نہیں اتار سکتے، لیکن ٹرائی یور بیسٹ، ڈو اٹ ود یور ہارٹ. لرن ٹو لو اٹ. پیریوڈک ٹیبل اور ایلیمنٹ سے دوستی کریں، انہیں یاد رکھیں. اینڈ کی از دا سمپل میکنگ نوٹس. جہاں بک آپ کو ایک ٹاپک 3 یا 4 پیجز میں پیراگراف کی صورت میں ایکسپلین کر رہا ہے، اسی ٹاپک کو آپ ایک پیج پر ہیڈنگس، ڈیفینیشنز اینڈ ڈیٹیلز کے ساتھ ایک جگہ لکھیں اور یاد کر لیں. نوٹس خود سے سرچ کریں اور خود سے محنت کریں. یو ہیو ٹو پٹ ان دی ایفرٹ یور سیلف. ہیڈنگ، ڈیفینیشنز اینڈ ڈیٹیلز، دس از دا کی فار کیمسٹری. میک نوٹس، کالمس، ٹیبلز، گرافس، مائنڈ میپس، ڈائیگرامس، جو بھی آپ کو خود سے پڑھائی کرنے میں ایزی لگے، ڈو اٹ ایون اف دے ڈونٹ میک سینس ٹو اینی ون ایلس. جب تک آپ کسی ٹاپکس کو خود ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ یاد نہیں کریں گے، آپ کو یاد نہیں ہوگا. سو یوز اٹ. جیسے کہ ہم لوگ میتھس میں کرا کرتے تھے، ایڈ شوگر ٹو کافی، اسی طرح سب اور سبجیکٹس میں بھی اپلائی کریں. سرچ کریں گوگل پہ، خود سے چیزیں دیکھیں اور ویژولائز کر کے یاد کریں. میک اٹ اے فیری ٹیل اینڈ جسٹ لرن اٹ. بکس میں بہت سی ایسی ٹرمز ہوتی ہیں جن کی ڈیفینیشن پراپر نہیں ہوتی یا جن کی ایکسپلینیشن کافی نہیں ہوتی، تو خود سے انیشیٹ کریں، سرچ کریں. گوگل اٹ آل، اٹس دیٹ ایزی. گوگل سے نہ صرف آپ کو یہ یاد رہے گا کہ میں نے اس ٹاپک کو گوگل پہ سرچ کیا تھا تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے وہ یاد رہے گا، بلکہ آپ کی اسٹڈی ریسرچ بھی امپروو ہوگی. آپ کو پوائنٹس بنانا اور ریویژن کرنا، آپ کا دماغ اوپن ہو جائے گا. جیسے کہ آکسیڈیشن ریڈکشن، کتنی بار ہم اس میں کنفیوژن میں پرابلم کرتے ہیں، لیکن ایک بار اسے سرچ کر کے نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. اسٹڈی ریسرچز میں ایک اور میتھڈ بہت فائدہ مند نظر آیا ہے، اور وہ یہ کہ انسٹیڈ آف میکنگ نوٹس، آپ خود کے لیے کویشچنس لکھیں اور ریویژن نوٹس کو ریوائز کرنے کے بجائے آپ ان کویشچنس کے آنسر کریں. دس از ایکچولی کالڈ دا کارنل نوٹ ٹیکنگ سسٹم اور سم تھنگ. اور اس میں بیسکلی یہ ہے کہ ریویژن کرنے کی بجائے، یعنی ایک چیپٹر کو ریڈ کرنے کی بجائے اور اس کو ریوائز کرنے کی بجائے، آپ اس چیپٹر میں سے کویشچنس لیں اور ان کویشچنس کو خود سے آنسر کریں. اس طرح آپ کے برین کی ایفرٹ زیادہ لگتی ہے اور آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رکھتا ہے. آپ کی ریزننگ بہتر ہوتی ہے. اینڈ آئی تھینک مائی ٹیچر جنہوں نے ہمیں اتنے اچھے کویشچنس لکھوائے، اور واقعی میں ریزننگ میں، ہماری ایکسپلینیشن اور کانسیپٹس بلڈنگ میں اس میں بہت ہیلپ ہوئی.
One more thing that I really want to highlight is actually the use of highlight and color coding. जैसे बोरैक्स और बोरिक एसिड, इनमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहती थी. तो आप देख सकते हैं कि मैंने बोरैक्स और बोरिक एसिड को डिफरेंट कलर कोड्स यूज़ किया, येलो एंड ग्रीन. इस तरह मुझे याद रखने में आसानी हुई. और उसके अलावा एक और बात कि मैंने क्वेश्चंस के पॉइंट्स बनाए और उन पॉइंट्स को याद रखा है, इक्वेशंस को हाईलाइट किया है और ख़ुद से छोटी छोटी डायग्राम्स बनाई हैं जो कि मुझे प्रोसेस को याद रखने में आसानी देती थी. सो दैट्स ऑल्सो द की. इसके अलावा अपने टॉपिक से रिलेटेड खुद से मटेरियल और आर्टिकल्स फाइंड करें और रीड करें. इट एक्चुअली मेक्स लर्निंग सो मच फन एंड मोर ईजियर. नेक्स्ट अप वी हैव इस्लामियात एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. ये हमारे दीन का सब्जेक्ट है. इसको दिल से पढ़ें. इसको तो अपने दिल जान का हिस्सा बना लें. इसको बोझ ना समझें, इसको सब्जेक्ट ना समझें, बल्कि इसको दिल से पढ़ें, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी दुनिया में हेल्प करता है, आखिरत में भी. और वो तो सब सब्जेक्ट्स ही हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन दिस हैज़ अ स्पेशल प्लेस और उसको स्पेशल प्लेस और वैल्यू दें. बहुत से स्टूडेंट्स इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग. इसको अपने दिल के पास रखें और इसको वो वैल्यू दें जो इसको वाकई में ज़रूरत है. आप अल्लाह ताला की बुक पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें. इसको दिल से पढ़ें. ये तो आपकी लाइफ के लिए लेसन्स हैं. इसी में तो हमें एक्सेल करना है. नेक्स्ट अप वी हैव मिस्टर फिज़िक्स एंड इट्स एक्चुअली अ रियली गुड सब्जेक्ट. And I believe physics is a subject of technique and smart work, plus a bit of common sense. ये सब चीज़ें हों तो फिज़िक्स याद करना, समझना और पेपर देना कोई मुश्किल बात नहीं है. Understanding the main points, highlighting, color coding and then making headings is actually the key to study this subject. Highlighting में भी हर एक चीज़ को हाईलाइट नहीं करना, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है. और उसके अलावा मेन पॉइंट्स और स्टेप्स के भी हेडिंग्स बनाएं और उन हेडिंग्स को याद रखें. और दैट इज़ एक्चुअली द की फॉर मी. फॉर एग्जांपल आपके पास ये टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन. तो फिज़िक्स के ऐसे भी ज़्यादातर जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. पहली हेडिंग आप उसे इंट्रोडक्शन की दे सकते हैं, डेफिनेशन, एंड देन वी हैव मैथमेटिकल फार्मूला, एंड देन वी कैन राइट एसआई यूनिट, देन वी कैन राइट एक्सप्लेनेशन और वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस. इस तरह की हेडिंग्स लिखें और इन्हीं हेडिंग्स को लेकर सारे टॉपिक्स लेकर चलें. आपको सब कुछ याद हो जाएगा. और उसके अलावा फिर वही बात कि ऐसी बेसिक डेफिनेशंस जो कि आपको बुक में इस तरह समझ नहीं आ रही, उनको ख़ुद से सर्च करें और ख़ुद से लिखें. अपने लिए इजी बनाएं, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा. लेकिन सारा स्ट्रेस सिर्फ नोट्स बनाने पर नहीं लगाना. उसे रिपीट करना, प्रैक्टिस करना और याद रखना इज़ ऑल्सो द की. फार्मूलाज़ की डेरिवेशंस और एसआई यूनिट्स, इन सब को भी डिटेल से समझें, अंडरस्टैंड करें और याद करें. इसके अलावा ऑफ कोर्स गूगल, यूट्यूब एंड कोरा रियली हेल्प्स. एटलीस्ट इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, स्पेशली क्वारंटीन के टाइम पे. इस तरह पढ़ाई में मज़ा आता है. सर्चिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स, उनमें डिफरेंसेस, या आप में स्किल भी डेवलप करते हैं सर्च करने की, और आपको सर्च करने में भी मज़ा आता है. स्पेसिफिकली एक यूट्यूब चैनल जिसने मुझे बहुत हेल्प किया क्वारंटीन टाइम पे, वो था प्रोफेसर डेव एक्सप्लेन्स. इसमें ना सिर्फ फ़िज़िक्स बल्कि मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड इवन सो मैनी अदर सब्जेक्ट्स जो कि हम लोगों ने कभी शायद जिनके बारे में पढ़ा भी नहीं है, तो वो सब भी इसमें इंतहाई डिटेल्ड और एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन है. इट इज़ अ रियली गुड चैनल एंड अ रियली गुड रिसोर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड आई वुड रियली आस्क द स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम इट एंड बेनिफिट इंशाल्लाह. इसके अलावा नोट्स बनाना, फ्लैश नोट्स बनाना और पूरे मतलब चैप्टर्स को अपने हाथों से छोटे छोटे समरीज़ में लिखना, इट्स ऑल्सो द की. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक टॉपिक था AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर. तो उसका मैंने एक स्पाइडर डायग्राम बना लिया. दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द स्पाइडर डायग्राम और मे बी क्लोज्ड बुक डायग्राम टेक्निक और समथिंग. लेकिन इसमें तो मैंने स्पाइडर डायग्राम नहीं बनाई इन नोट्स में. लेकिन बेसिकली मैंने किया क्या कि इन सब टॉपिक्स को सिंपल एक एक वर्ड के साथ लिखा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है इंट्रो सर्किट डायग्राम. तो इस सर्किट डायग्राम में मैंने क्या लिखा, वो सर्किट में जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरी थी, ग्राफ, फेज़र, वो चीज़ें जो मैंने पूरे क्वेश्चन में करनी है, वो सब मैंने एक एक वर्ड के साथ लिख दिया. इस तरह मुझे पता चल गया कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है. मैंने पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर फेज़र डायग्राम बनाना है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है. मतलब ये सारी चीज़ें मुझे लिखनी है और इस तरह मुझे सॉल्व करना है. तो इस तरह छोटे से छोटे नोट्स बनाना और उसको समराइज और कंडेंस करना, इससे बहुत हेल्प होती है. नेक्स्ट अप वी हैव पाकिस्तान स्टडीज़. और ये हमारे मुल्क का सब्जेक्ट है, हमारी जान का सब्जेक्ट है. इसे तो दिल से पढ़ना है, लेकिन बच्चे इसमें भी कन्फ्यूजन करते हैं, आई नो, और इसको भी पढ़ना इतना पसंद नहीं करते. लेकिन आई वुड से प्लीज़ रीड इट विद योर हार्ट एंड इट्स द की. हाईलाइट करना और डेट्स को अलग हाईलाइट करना, मेन नेम्स और इवेंट्स को अलग हाईलाइट करना, और उसके बाद हर टॉपिक का मेन पॉइंट्स बनाना, इट्स द की. आप बड़े बड़े पैराग्राफ लेकर मत याद करें, बल्कि एक
بس سمپل پوائنٹس بنائیں اور ان پوائنٹس کو یاد رکھیں. اس طرح آپ کو سارے کی ساری بک یاد ہو جائے گی. اینڈ دیٹ از اٹ فار اسٹڈی میتھڈس. اب ہم ایک بار کوئکلی ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے اسٹڈی میتھڈس فالو کرنے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1، واٹ ٹائپ آف لرنر آر یو. یہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ نیکسٹ، یو ہیو ٹو پے اٹینشن ان کلاس. جب تک آپ کو کلاس میں اٹینشن نہیں پے کریں گے تب تک آپ کو کچھ نہیں آئے گا. اینڈ دین انڈرسٹینڈنگ وٹ یو ریڈ اینڈ لرن. آپ نے جو بھی چیز انڈرسٹینڈ کی ہے وہ خود سے اتنا قابل ہوں آپ کہ آپ خود سے کسی کو ایکسپلین کر سکیں یا لکھ سکیں. اور ہر ویک کے بعد ہر ٹاپک کو ریوائز کریں. ریویو از دا کی. میک فلیش کارڈس، مائنڈ میپس. بڑی چیز کو چھوٹا کر کے لکھیں. اینڈ رٹا مت لگائیں بلکہ سمرائز کر کے ٹیکنیک کے ساتھ پڑھیں. شارٹ ورڈز، میمکس اینڈ ٹپس اینڈ ٹرکس یوز کریں جس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. اینڈ میک پوائنٹس آف لٹرلی ایوری ٹاپک آف ایوری سبجیکٹ. اس کے علاوہ میک اے اسٹوری لائن. اسٹوری سے بھی بہت سی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. اور اسٹوری کسی اور کو سنانے سے بھی یاد ہوتی ہے. میکنگ نوٹس، رائٹنگ بائی یور اون ہینڈ. خود سے لکھیں. اینڈ گوگل ایوری تھنگ یو ڈونٹ نو. اٹس دیٹ ایزی. اینڈ دین وی ہیو آف کورس یوٹیوب ورکس ٹو. یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں، بہت زیادہ لیسنز آپ کو مل جائیں گے وہاں سے دیکھنے کے لیے. ویژول لرننگ کے لیے کلر کوڈنگ بہت مسٹ ہے، تو ہائی لائٹ کریں اور کلر کوڈز یوز کریں. دین یوز ڈائیگرام میکنگ ٹیکنیکس اینڈ اسٹڈی گائیڈس. خود کے لیے ڈائیگرامس بنائیں. اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے انفارمیشن کو کنڈینس کریں اور اسے یاد رکھیں. اور اس طرح یاد کریں جیسے کل ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ ایسے جیسے آپ نے کسی کو کل خود سے ایکسپلین کرنا ہے اور سمجھانا ہے. اینڈ دین آف کورس جب آپ سب پڑھائی کر رہے ہیں تو پھر یہ کوشچن آتا ہے کہ پیپرز کی تیاری کیسے کریں. پڑھائی تو ہم کریں لیکن اب ہم ایگزامس کی پریپریشن کیسے کریں. تو وہ انشاءاللہ دیٹس کمنگ ان دا نیکسٹ ویڈیوز انشاءاللہ ویری ویری سون. سو انٹل دین بیسٹ آف لک. مع السلامہ.